پروگرام میں جوائن کیا پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما علی محمد خان نے۔ سر بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا پروگرام میں۔ یہ بتائے گا کہ کیا وجہ ہے پاکستان تحریک انصاف اندرونی انتشار کا شکار ہے اور یہ انتشار بڑھتا چلا جا رہا ہے؟ اب تو نون لیگ اور باقی جو جماعتیں حکومت کی وہ بھی اب طنز کر رہی ہیں کہ ہمیں تو خطرہ ہو کر تحریک انصاف سے نہیں ہے، تحریک انصاف کو اپنے آپ سے خطرہ ہے زیادہ۔ بہت شکریہ سمر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ نے خان صاحب کو بڑا کور کیا ہے بنی گالہ میں۔ ہماری ایکٹیویٹیز جب ہوتی تھی، پریس ٹاکس وغیرہ ہوتی تھی، یا خان صاحب جب پارلیمنٹ ہاؤس آتے تھے، یا ہماری جب دھرنا چل رہا تھا، صحیح۔ تو آپ یا وہ ہمارے اینکرز اور وہ جرنلسٹ جو اس زمانے سے خان کو کور کر رہے ہیں، ان کو یہ پتا ہوگا کہ اس زمانے میں بھی پارٹی میں کوئی نہ کوئی آپس میں چپقلش یا کوئی وہ ایک رہتا تھا۔ ایک طرف جہانگیر صاحب ہوتے تھے، جہانگیر ترین صاحب ہوتے تھے، شاہ صاحب ہوتے تھے، اسد عمر صاحب ہوتے تھے، پھر سیف اللہ نیازی صاحب ہوتے تھے۔ تو کچھ نہ کچھ پاور سینٹرز ہوتے ہیں، ہر جماعت میں ہوتے ہیں۔ لیکن چونکہ خان صاحب خود باہر تھے، خان صاحب چیزوں کو خود کوآرڈینیٹ کرتے تھے اور لوگوں کو بھی احساس تھا۔ کیونکہ میں اس بات پہ بڑا کلیئر ہوں سمر عباس صاحب کہ اس زمانے میں جو لوگ بھی خان سے جڑے 2011-12 سے پہلے جو بھی تھے، اس وقت تو پارٹی کو کہ میں نے ایم پی اے تو چھوڑے، کونسلر نہیں تھا، وہ خان کے ویژن پہ تھے۔ بعد لوگ جس بھی وجہ سے مجبور ہوئے، وہ ایک اور کہانی ہے، چھوڑنا پڑا، چلے گئے، لیکن وہ لوگ ویژن پہ آئے ہوئے تھے۔ ان کو یہ پتا تھا کہ وہ بات باہر کرنی ہے جس سے خان کو اور پارٹی کو نقصان نہ ہو۔ تو مجھے تو بڑا دکھ ہوتا ہے، میری یہ جماعت ہے، میں نے اپنی جوانی آدھی سے زیادہ اس کو دے دی ہے۔ تو میں تو یہی کہوں گا کہ کچھ چیزیں بلون آف آؤٹ آف پروپورشن بھی ہو رہی ہیں، میڈیا ضرورت سے زیادہ بھی ادھر اٹینشن دے رہا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں غلطی ہماری اپنی ہے۔ میں میڈیا کو اس پہ دوش نہیں دیتا، کل اے آر وائی پہ بھی میں نے یہ بات کی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم موقع نہ دے تو کوئی اس پہ وہ نہیں کرے گا۔ پارٹی کی انٹرنل افیئرس کو باہر نہیں ڈسکس کرنا چاہیے، اس پہ گور صاحب اور راجہ صاحب اپنی بھرپور کوشش کریں۔ میں نے کئی دفعہ ان سے ریکویسٹ بھی لیکن کی یہ ہے، ہے وہ کیا دونوں جنٹل لیکن یہ مین ہیں۔ ہے کیا معاملہ علی محمد خان صاحب؟ یہ ڈیلیبریٹلی ہو رہا ہے، بائی ڈیزائن ہو رہا ہے، یا کوتاہی ہے؟ یہ جو ہے وہ قیادت کا فقدان ہے؟ یار سمر صاحب، یہ تو بڑا الزام ہو جائے گا اگر ہم کوئی یہ بات کریں کہ کوئی ڈیلیبریٹلی کر رہا ہے، وہ تو بہت بڑا الزام ہے۔ وہ تو مطلب آپ سمجھتے ہیں نا جو بات ہے کہ اگر کوئی ڈیلیبریٹلی کر رہا تو ہے، پھر جس یہ کا مطلب اہلیت ہے کا کہ مسئلہ کہیں ہے پھر یہ تو پھر یہ اہلیت کا مسئلہ ہے کہ اہلیت نہیں ہے جو میرے موجودہ خیال قیادت ہے میں اس کے اندر کہ وہ میں معاملات کو کنٹرول نہیں کر پا رہے، اتنا معاملہ جو ہے وہ بڑھ گیا کافی زیادہ، اب تو نام لے کے تنقید ہو رہی ہے۔ نہیں، میرے خیال میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اتنا خدا نخواستہ گرا ہوا ہوگا کہ کسی کی فرمائش پہ یا کہ کسی کی ڈائریکشن پہ پارٹی کے اندر توڑ کرے گا۔ بعض اوقات لوگ اپنی بات میڈیا میں کر دیتے ہیں، یا اگر آپ میرے سے ناراض ہیں یا میں آپ سے ناراض ہوں، ہماری مس انڈرسٹینڈنگ ہے، یا تو میں آپ سے ڈائریکٹ بات کروں، یا آپ کے بیچ میں یا میرے بیچ میں کوئی تیسرا چوتھا ایسا ہمارا بھائی ضرور ہوگا پارٹی میں یا ہمارے خاندان میں بھی ہوتے ہیں مسئلے، آپ اس کو انگیج کریں، اس کے ذریعے بات کرنے۔ تو یہ ایک فرق ہوتا ہے کہ اگر آپ کی پراپر پولیٹیکل گرومنگ ہوئی بھی ہو تو آپ پارٹی کے انٹرنل میٹرز، پارٹی کے انٹرنل فورمز پہ ڈسکس کرتے ہیں، اور میڈیا پہ جب بھی آپ آتے ہیں۔ اب تو انٹرنل ہم نے فورمز تو پر خان ہونے صاحب والی سے، باتیں بھی سمر جو ہے صاحب وہ مجھے لیک ایک ہونے لگ لائن گئی ہیں علی بولنے محمد دیں، ہم خان نے تو صاحب۔ اب خان تو صاحب اب سے تو اب تو میں انٹرنل ایک فورمز پر ایک ہونے والی باتیں بھی لیک آؤٹ ایک ہونے لگ گئی ہیں، جو آپ کے پارلیمانی گروپ کے اندر چیٹ ہوتی ہے ایک میں گنڈا پور لائن صاحب کی اور بولنا عاطف خان چاہوں صاحب گا کی، وہ بھی لیک ہو جاتی ہے۔ بولنا چاہوں گا کہ ہماری تو خان صاحب نے ٹریننگ یہ کی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو لاٹ 2013 میں آئی تھی، جس میں شوکت یوسفزئی صاحب تھے، جس میں شہریار خان افریدی تھے، اس لاٹ میں عاطف خان صاحب تھے، وہ تو چلو صوبے میں تھے، میڈیا پہ اتنا نہیں تھے، اس میں مراد سعید صاحب تھے، اس میں تھا، ہمارے بعد پہ کچھ عرصے بعد اور لوگ آئے۔ صحیح ہے، ہمیں یہ تھا کہ آپ نے میڈیا میں بیٹھ کے پارٹی کے نیریٹو کو آگے لے کے جانا ہے، اپنے صحیح ہے۔ انٹرنل افیئرس کو پارٹی کے انٹرنل اس میں کرنا ہے۔ میرے خیال میں اس پہ راجہ صاحب بہت کوشش کر رہے ہیں۔ سلمان راجہ صاحب سے میری یہ توقع نہیں تھی، کیونکہ وہ زیادہ وکیل ہے، پولیٹیکل تو اس طرح سے نہیں تھا، لیکن وہ میرے خیال میں زیادہ کوشش کر رہے ہیں، میں ان کو لیکن دیکھ آپ رہا کا ہوں۔ تو نیریٹو کا بھی بڑا سنگین مسئلہ آ رہا ہے، آپ کی پارٹی تو ایک نیریٹو بنا رہی تھی حقیقی آزادی کا، وہ بھی تو آج زمین بوس ہو گیا ہے۔ جس طرح سے آج اعظم سواتی صاحب نے اپنی ویڈیو جاری کی ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں قرآن پاک میں ہاتھ لگا کے وہ اپنے بتا رہے ہیں، حلفیہ اپنی باتیں بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے انہیں کس طرح سے کہا کہ جا کے آپ آرمی چیف سے جو ہے وہ مذاکرات کی کوشش کریں، بات چیت کی کوشش کریں۔ تو وہ تو آپ ایک طرف آپ حقیقی آزادی کی باتیں کرتے ہیں، ساتھ آپ جو ہے وہ منتیں کر رہے ہیں ملاقات کے لیے، بات چیت کے لیے، رابطے بحال کرنے کے لیے۔ اس پہ سمر صاحب میری تو محترم اعظم سواتی صاحب سے اس پہ کوئی بات نہیں ہوئی، نہ ہماری کسی کمیٹی میں اس کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ ان کی کا جو ویڈیو ہے شارٹ، کو میرے خیال میں 4-5 منٹ کی شاید کلپ ہے، وہ ابھی آپ کے پروگرام سے پہلے میں نے دیکھی ہے، اور قرآن انہوں نے اس میں اٹھایا ہے، بات انہوں نے کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اعظم سواتی صاحب اب آئی ڈونٹ نو کہ خدا نخواستہ، یہ تو ہم کبھی بھی نہیں کہہ سکتے
خدا نخواستہ وہ غلط بات کریں گے، خان صاحب سے ان کی کمٹمنٹ ہے، بڑی تکلیف انہوں نے بھی سہی ہے۔ لیکن دیکھیں، حقیقی آزادی کا جو نیریٹو تھا، مجھے اس کو اس طرح سے بولنے دیں کہ ہوں، کہ پاکستان کے انٹرنل افیئرز میں باہر کی انٹرفیرنس نہیں ہونی چاہیے، جس طرح خان صاحب کے خلاف سازش ہوئی اور حکومت ان کی ختم ہوئی۔ ایک بات تو خان صاحب نے ہمیشہ کی ہے، اس پہ صحیح مجھے تھوڑا سا اس کو کلیئر کرنے دیجیے گا جتنا میں سمجھاؤں، کیونکہ ابھی میری سواتی صاحب سے بات نہیں ہوئی، تو میں جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ میں سامنے رکھ رہا ہوں کہ خان صاحب نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ ملک بھی میرا ہے اور فوج بھی میری ہے۔ ہماری فوج سے لڑائی نہیں ہے، فوج ہماری فوج ہے، لیکن ہمارا ایک نظریاتی اختلاف ہے جو کسی بھی پولیٹیکل ورکر کا ہونا چاہیے لیکن مسئلہ یہ کہ ہے کہ گورنمنٹ ایک کے طرف میٹرز سوشل میں میڈیا پر اتنے اسٹیبلشمنٹ سخت کا جملے رول استعمال کیے جاتے ہیں، نہیں ہونا بہت جو ہے چاہیے۔ وہ سخت قسم کی کیمپین رن کی جاتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ منتیں بھی کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ ان کے ساتھ بات چیت کے لیے، ان نہیں، سے رابطے بحال کرنے کے لیے، تو یہ تو بڑا ڈیمیجنگ ہے پاکستان تحریک انصاف کے نیریٹو کے لیے۔ آپ کی جو پالیسی ہے وہ دوملی کا شکار ہے، بڑا واضح ہو گیا اب یہ۔ دیکھیں، اعظم سواتی صاحب نے جو بات کی ہے جتنی مجھے سمجھ آئی ہے، وہ تو خان صاحب اگر کا اس حوالہ کو دے رہے ہیں نا، وہ اپنی بات نہیں کر رہے، وہ تو خان صاحب کا حوالہ دے رہے ہیں کہ خان صاحب نے خود کہا کہ جاؤ جا کے کوشش کرو، بات چیت کرو، کریں، ہمیں عارف الوی صاحب کو انگیج کیا کہ ان کے ذریعے کوئی رابطہ ہو جائے، کسی طرح سے کوئی پیغام چلا جائے، لیکن نہیں، وہاں سے انہوں نے نہیں اوکے کیا۔ میں جی جی یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو بات محترم اعظم سواتی صاحب کر رہے ہیں، اگر اس کو بے نہیں، اس کو ہم لے لیں کہ 100% صحیح ہے، جو کہ ہونی چاہیے 100% صحیح، سامنے قرآن رکھا ہے، ہمارے سینئر وہ ہے لیڈر ہیں، تو انہوں نے بات کیا کی ہے؟ کیا خان صاحب نے آرمی چیف سے ان کو کہا کہ انگیج کریں، اپنی کوئی ذاتی فائدہ لیا؟ میرے کیسز ختم کریں، مجھے حکومت دے دیں، مجھے کوئی ریلیف دے دیں؟ تو نو۔ پھر کیا چاہ رہے ہیں خان بات کیا صاحب ان ہو سے رہی ہے؟ پھر؟ مجھے ایک منٹ میں بات جی پوری جی کرنے بولے دیں۔ بولے۔ بات کیا ہو رہی ہے؟ بات ہو رہی آزاد شفاف الیکشن کی، کہ ایک آئینی ذمہ داری پوری ہونی چاہیے اس ملک میں کہ ایک آزاد شفاف الیکشن کو انشور کیا جائے۔ اگر آزاد شفاف الیکشن ہوتا ہے، جس طرح خان صاحب کی ڈیمانڈ آئی ہے سواتی صاحب کی گفتگو کے بعد جو چیز ہے، تو آزاد شفاف الیکشن اگر ہوتا ہے، اس میں کہاں یہ گارنٹی ہے کہ ہمیں ہی ووٹ پڑے گا؟ آزاد شفاف الیکشن میں تو کوئی عوام کسی کو بھی ووٹ کر سکتے ہیں، صحیح ہے۔ اور اگر آزاد شفاف الیکشن ہو جاتا، اس وقت عمران خان صاحب کی جماعت حکومت میں ہم لوگ نہ ہوتے۔ اچھا یہ بتائیں، وہ آزاد شفاف الیکشن جو ہے وہ آرمی چیف نے تو نہیں کروانا تھا، آپ ان سے ملاقاتیں اور ان سے جو ہے وہ بات چیت کے لیے، پیغامات بھجوانے کے لیے جو ہے وہ اس وقت بڑی بھرپور کوشش کر رہے تھے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے اعظم سواتی صاحب باقی چیزیں بھی کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ 22 اگست کو جو ہے وہ دھرنا اور جو احتجاج ہے وہ مؤخر کرنے کے لیے جو ملاقات ہوئی تھی خان صاحب سے، وہ پارٹی کے لوگوں نے انہیں کہا کہ جا کے خدا را جا کے ملاقات کریں، خان صاحب کو جا کے راضی کریں۔ دیکھیں، میرے خیال میں اس پہ تو انہوں نے واضح کیا ہے نا کہ ان کو ایک ریکویسٹ آئی ہوئی ہے حکومت کی طرف سے، ہوں ان لوگوں کو، جن لوگوں نے ان کو ریکویسٹ کی تھی سینئر قیادت نے، کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اور اس کو تھوڑا سا مؤخر کریں، اور اس کے بعد ہمارا، آپ کو یاد ہوگا، سنجانی میں جلسہ ہو گیا تھا اور پیسفل ہوں ہو گیا تھا۔ دیکھیں، یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ عمران خان صاحب اگر وہ ڈیل چاہتے، 650 دن بڑے دن ہوتے ہیں، جس نے ڈیل لینی ہوتی ہے ہفتہ مہینے کے اندر وہ لے لیتا ہے ڈیل۔ 6 دنوں تک اگر ایک بندہ اب اندر ڈیل بیٹھا ہے تو تو اس آفر لیے ہونا بیٹھا ہے بڑے کہ وہ دور کی کسی بات اصول پہ ہے، کھڑا ہے۔ ڈیل تو آفر ہونا بڑے دور کی بات ہے۔ یہاں تو اعظم سواتی صاحب کے بیانات سے تو یہ لگ رہا ہے، تاثر یہ سامنے آ رہا ہے کہ آپ کی طرف سے جو پیغامات تھے، انہوں نے پیغامات کو جو ہے وہ سننا گوارا نہیں کیا، آپ کی بات ان تک پہنچی نہیں ہے، انہوں نے آپ کی بات سننا گوارا نہیں کی، وہ ڈیل دینا تو بڑی دور کی بات ہے۔ دیکھیں، ہمیشہ عمران خان صاحب کی یہ سوچ رہی ہے کہ یہ ملک مضبوط تب ہوگا جب یہاں ایک پراپر جمہوریت ہوگی، ہوں آئین کی حکمرانی ہوگی۔ آپ ہماری ساری موومنٹ دیکھ لیں، 2011 سے بات کی، وہ 2011 30 اکتوبر کا جلسہ بھی آپ کو یاد ہوگا، اسٹیج پہ خان صاحب نے جو موٹو پیش کیا، آج سے 14 سال پہلے، 14 سال ہو گئے، اور آج، یعنی آج کل میں 2 دن پہلے جو ان کی بات سامنے آئی ہے، اس پورے سفر میں، وہ دھرنے میں جب عمران خان صاحب روز بہرحال اسپیچ کرتے تھے، علی محمد خان اور اس صاحب، کے بعد مسئلہ یہ جب آ رہا ہے رجیم کہ چینج کے آئین بعد کی عمران حکمرانی خان کی صاحب بے جنگ شمار لڑنا تو جگہوں بڑے پہ دور اسپیچ کی بات کرتے گئے۔ ہے، آئین کی حکمرانی کی جنگ لڑنا تو بڑے دور کی بات ہے، وہ اب تب لڑیں گے جب پارٹی کے اندر جو ہے وہ اقتدار کی جنگ ختم ہوگی، پارٹی کے اندر اتنا زیادہ انتشار بڑھ چکا ہے، پارٹی کے اندر جو ہے نہیں وہ نہیں، پارٹی کے طاقت اندر کی کون جنگ سا اتنی ہے؟ بڑھ چکی سمجھ ہے کہ مجھے آپ کون سی جنگ ایک لڑیں منٹ گے آپ؟ یہاں، اپوزیشن اس مجھے وقت جو بتائیے باقی پارٹی جماعتیں کے وہ آپ اندر، سے متنفر ہو چکی ہیں کہ آپ نے نہ ایک نہ نہ اتحاد نہ بنا کر، الائنس بنا کر آپ نے احتجاج کرنا تھا، ایک تحریک چلانی تھی، نہ احتجاج نہ نہ، تحریک کے صاحب کی اپنے اندر تحریک چل رہی ہے۔ چلیں آپ سوال کر لیں۔ میں دیکھیں، جی جی آپ نے کہا پارٹی کے اندر اقتدار کی جنگ کوئی نہیں ہے، یہ کس نے آپ کو کہہ دیا ہے؟ اس ہوں میں تو دیکھیں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ 2 ممبرس کے بیچ میں ہو گئی، بجائے اس کے کہ وہ بات میڈیا کے اپنا پارٹی کے فورم پہ کرتے، میڈیا میں کر دی، اس کو میڈیا کو موقع مل گیا۔ پارٹی کے اندر کیا اقتدار کی جنگ ہے؟ چیئرمین عمران خان صاحب نے گور صاحب کو بنایا،
अच्छा, गौर साहब हमारी पार्टी के उस तरह से उस वक़्त मेंबर भी नहीं थे जब चेयरमैन बने। सही। अच्छा, राजा साहब जब जनरल सेक्रेटरी बने, वो कोई एक्टिव हमारे पॉलिटिकल वर्कर नहीं थे। क्या हम जैसे पुराने लोगों ने माना नहीं है? हमने उनको माना है, दिल से रिस्पेक्ट दी है। आज तक आप कभी अपने प्रोग्राम में चलें ऑफ द रिकॉर्ड पूछ लीजिएगा, गौर सही है। साहब से और राजा साहब से। आप देखा ना इक़्तिदार की जंग है, तो उस पे मुझे बोलने दें ना। आप उनसे वैसे ही पूछ लीजिएगा कि जितने पुराने इस वक़्त क़यादत मौजूद है, जिसमें असद कैसर हैं, जिसमें आतिफ़ खान है, जिसमें शौकत यूसुफ़ज़ई हैं, जिसमें शहरयार खान अफरीदी हैं, बहुत सारे हैं, आरिफ अलवी साहब हैं, अ लॉट ऑफ देम। क्या उनमें से किसी को इतनी भी शिकायत मिली है कि किसी ने, या उमर अयूब साहब हैं, किसी ने उनको नहीं माना? नो। तो सूबे के अंदर नहीं इक़्तिदार चल की रहा जंग आपके पार्टी में नहीं है, जुनैद ये अकबर के एक पार्टी ड्रामा प्रेसिडेंट बनने के क्रिएट किया बाद जो जा है रहा है। देयर जुनैद इज़ अकबर नो का नो एक इक़्तिदार की जंग। चल रहा है मामला अली बिन गंडापुर के साथ, वो इधर जुनैद अकबर साहब के जो ग्रुप के देखिए, वो लोग तो हैं आतिफ आपस में खान एक को इश्यू है। उनको अच्छा, साज़िशी कह रहे गंडापुर हैं, और शराब जुनैद साहब तकई का को वो कोई इश्यू साज़िशी नहीं कह है, रहे ये हैं। मैं बता दूँ। उनका जो है तैमूर मुस्लिम झगड़ा के साथ एक झगड़ा चल रहा है, इधर आज़म सवाती का मामला चल रहा है, उनके साथ एक फटा चल रहा है, काफ़ी चीज़ें चल रही हैं पार्टी के अंदर। मैं दोबारा आपको ये अर्ज़ करूँ, इक़्तिदार की जंग और आपस की एक रक़ाबत या जेलसी या आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग, ये बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। सही है। इक़्तिदार की जंग का मतलब तो ये है कि खुदा न ख़ास्ता बड़ी बातें हो रही थी ना। मैं कह रहा था रमज़ान के बीच में भी और ईद के दौरान भी बार-बार कह रहा था। कुछ लोग कह रहे थे बड़ा कोई ईद के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा। मैंने कहा जिसने आतिफ फॉरवर्ड खान में और ब्लॉक अली बनाना बिन है। गंडापुर में किस बात की लड़ाई है? इक़्तिदार की लड़ाई है ना, और किस बात की लड़ाई है? और कोई उनके कोई आपस में ज़मीनें नहीं मिलती, कोई प्रॉपर्टी का उनका मसला नहीं है, कोई ऐसा? समर साहब, आप बात नहीं पूरी करने दे रहे। देखें, जी, जी। रमज़ान के एंड में और ईद के दिनों में आपको याद होगा, बड़ा ये किया गया कि पीटीआई में ईद के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा, फलाना हो जाएगा। मैं एक बात कहता था, जिसने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना है, यू नेवर नो, वो आ भी अपनी जाए। सियासी खुदकुशी करेगा। किधर है फॉरवर्ड ब्लॉक? यू नेवर नो, आ भी जाए, किधर पहले है? भी आया है, हिस्ट्री मौजूद है। 26वीं आईनी तरमीम के दौरान आपके लोग टूटे और उनमें से दो तो विफाकी दो किधर दो देखें, दो टूट के विफाकी किधर काबीना गए? का ऐसा भी बन चुके हैं, अभी तक तहरीक इंसाफ ओ उनके भाई खिलाफ एक्शन मेरे, नहीं ले सकी। ओ या अब भाई, डिटरेंस नहीं होगा पार्टी के अंदर, तो फिर तो फॉरवर्ड ब्लॉक बन सकता है। क्या कार्रवाई है उन लोगों देखें के खिलाफ जो 26वीं तरमीम में जिन्होंने पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ वोट किया? देखें मेरी बात सुनिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। इस मुल्क में जिसने सियासत करनी है, वो अवाम के वोट से आता है। बेशक जिन्होंने इस वक़्त गद्दारी की है पार्टी से, उनको एक वज़ारत का झंडा मिल गया ठीक होगा, है। मांगे-तांगे का। उनकी सियासत कितनी रह गई है? क्या उनसे ये पूछें, उनका ये पता करें, इस ईद में वो किधर थे? इस इस ईद ईद में वो पे अपने तहरीक गाँव में। इंसाफ की तरफ थी बाय द वे। ये जो है ना, आप लोगों ने एक प्लान किया था अडयाला जेल के बाहर एक कैंप लगाएंगे खान साहब के साथ यकजहती के लिए, वो कैंप नहीं, नहीं, नहीं कोई लगा, नहीं तो प्लान तहरीक किया था। इंसाफ के लोग कहाँ थे ना, ईद पे? ना, ना, अभी ना। आगे 10 तारीख आ रही है, आपकी वफाकी हुकूमत के खात्मे को जो है वो होने वाले 3 साल पूरे, तो उस पर भी कोई एहतियात वगैरह प्लान कर रहे हैं कोई? और कैसे होगा जब ये इतने मसाइल पार्टी के अपने अंदर चल रहे हैं? तहरीक चलाना तो बड़ी दूर समर की बात साहब, है। आपने कहा कि कोई प्लान था उधर इकट्ठे होने। नो, पार्टी ने कोई डायरेक्शन नहीं दी थी। पार्टी डायरेक्शन देती तो सब वहां पे जाते। पार्टी की डायरेक्शन नहीं थी। चेयरमैन या सेक्रेटरी जनरल ने नहीं कहा कि आप जाइए। जब वो हुक्म करेंगे, पार्टी ठीक है। लीडरशिप वहां होगी। मेरे जैसे लोग तो तकरीबन बेशुमार दफा गए हैं, लेकिन जो पार्टी के आम लोग ही बात कर पॉलिटिकल रहे थे। वर्कर हैं। दूसरा, आपने कहा कि 3 साल पूरे होने के बाद क्या कोई एहतजाज होगा या क्या होगा? उसके लिए पार्टी ने अब कोई फैसला नहीं किया, कोई मीटिंग नहीं हुई। लेकिन अगर पूरी होती है, अभी 9 ठीक को है। आएगी। 9 और 10 तारीख को जो दुनिया निकली थी, 9 तारीख को आपके भाई को अल्लाह ने एक मौका दिया था, जिस रात हुकूमत जी हाँ। खत्म हो रही थी। अगर पार्टी इसके लिए कोई फैसला करती है कि मुल्क में एहतजाज करना है या सेमिनार्स करने हैं या कुछ भी करना है, जलसा करना है, तो वो अभी उसका फैसला नहीं हुआ। बहुत जब शुक्रिया। पार्टी फैसला बहुत करेगी, शुक्रिया उस पे अली अमल मोहम्मद होगा। साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में।